السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایمان کے ساتھیوں، شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان اللہ سے حدیث بیان ہوئی ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی۔ ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت بے اثر ہے۔ لیکن محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، جیسے کہ 10 صحابہ کرام نے اس کی فضیلت کی روایت موجود ہیں۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادات کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسا کہ بعض لوگوں نے اس میں مختلف قسم کی نمازوں میں مختلف رکعات پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بے بنیاد ہے۔ البتہ نفلی عبادات جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے۔ نفلی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کا کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں۔ اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے، وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں شب برات میں ایک دفعہ تشریف لے گئے تھے، تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ شب برات میں قبرستان جاتے ہیں۔ لیکن یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع گئے تھے، تو جنت البقیع ایک مرتبہ زندگی میں شب برات میں جایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو سنت سمجھنا یا اس کو لازمی سمجھنا یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں تو صرف کسی بھی ایک شب برات میں جا سکتے ہیں، لیکن اس کی پابندی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ در حقیقت دین کی سمجھ کی بات ہے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھو، اس سے آگے مت بڑھاؤ، اس کے علاوہ دوسری نفلی عبادات ادا کر لو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کی گنتی نہیں ہے بلکہ اعمال کا وزن ہے، وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے عمل میں کتنا وزن ہے۔ لہٰذا اگر تم نے گنتی کے اعتبار سے اعمال تو بہت کر لیے لیکن ان میں وزن پیدا نہیں کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ نیند آ جائے عبادات کرتے ہوئے رات کو شب برات میں تو سو جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اٹھ کر پھر عبادت میں لگ جائیں، لیکن سنت کے خلاف کام نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ رات کی تنہائی میں مجھ سے ملاقات کرے۔ اللہ تعالیٰ نے تنہائی میں ملاقات کا جو اعزاز بخشا ہے یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، اس اعزاز کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ رات فضیلت کی رات ہے، اس رات میں جتنی عبادات کی توفیق ہو اتنی عبادات جو ہے وہ کر لینی چاہیے۔ شب برات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے۔ اس نے سوچا کہ شب برات میں مسلمانوں کو گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی کیونکہ وہ عبادات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اس لیے اس نے جو ہے سارے آدمیوں کو اس چکر میں لگا دیا کہ وہ حلوے پکانے میں اپنے وقت کو استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اس کا کوئی تعلق شب برات سے حلوے پکانے کا نہیں ہے۔ ہاں حلوہ جائز ہے پکانا، آپ کبھی بھی پکا کے اس کو کھا سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ایک مخصوص دن کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے، تابعین نے اور بزرگان دین نے یہ حلوہ پکانے کا عمل نہیں کیا ہے۔ شیطان نے لوگوں کو حلوہ پکانے میں لگا دیا، چنانچہ سب لوگ پکانے اور کھانے میں لگ گئے، اور عبادات کا جو اہتمام کرنا چاہیے تھا اس کو کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں۔ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ سارے ذخیرہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہٰذا اس روایت کی وجہ سے خاص اس 15 شعبان کے روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں ہے۔ ہر معاملے کو اس کی حد کے اندر رکھنا ضروری ہے، ہر چیز کو اس کے درجے کے مطابق رکھنا ضروری ہے۔ دین اصل میں حدود کی حفاظت ہی کا نام ہے، اپنی طرف سے عقل لڑا کے آگے پیچھے کرنے کا نام دین نہیں۔ لہٰذا اگر ان حدود کی رعایت کرتے ہوئے کوئی شخص روزہ رکھے تو شعبان میں کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر اجر ثواب ملے گا، لیکن اس کو صرف مخصوص 15 تاریخ کے لیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو طریقہ سنت میں نہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ شب برات رمضان المبارک سے 2 ہفتے پہلے رکھی ہے۔ یہ در حقیقت رمضان المبارک کا استقبال ہے، رمضان کی تیاری کرائی جا رہی ہے کہ تیار ہو جاؤ، اب وہ مقدس مہینہ آنے والا ہے جس میں ہماری رحمتوں کی بارش برسنے والی ہے، جس میں ہم مغفرت کے دروازے کھولنے والے ہیں، اس کے لیے ذرا تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم دربار رمضان کی صورت میں کھلنے والا ہے، تو اس دربار میں حاضری سے پہلے ایک رات دے دی اور یہ فرمایا کہ آؤ ہم تمہیں اس رات کے اندر نہلا دھلا کر پاک صاف کر دیں، گناہوں سے پاک صاف کر دیں، تاکہ ہمارے ساتھ تمہارا تعلق صحیح معنوں میں قائم ہو جائے، اور جب یہ تعلق قائم ہوگا اور تمہارے گناہ دھلیں گے تو اس کے بعد تم رمضان المبارک کی رحمتوں سے صحیح معنوں میں فیض یاب ہو جاؤ گے۔ اس غرض کے لیے اللہ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی، اس کی قدر پہچاننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک رات کی قدر کرنے اور اس رات میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے سنت کے مطابق۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اصلاحی خطبات مولانا محمد تقی عثمانی صاحب۔